اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل علیہ ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ مبلغ رسالاته سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اما بعد۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، جس طرح آپ تمام احباب کے علم میں ہیں کہ یہ 5 روز کا جو پروگرام ہے جس کا عنوان قرآن اور امام حسین اور امام حسین اور قرآن، کہ جس کے ذیل میں گفتگو انشاءاللہ یہ 5 دن مسلسل رہے گی، اور کوشش پوری یہ رہے گی کہ آپ کے درمیان وہ معروضات، وہ باتیں کہ جو ہمارے سامنے ہدف امام حسین اور ہدف قیام امام حسین اور ہدف قرآن کو بتانے کے لیے، آشکار کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک بہترین راہ عمل کیا ہے، کیا کیا باتیں ہمیں اندازہ ہونی چاہیے کہ آخر قرآن کا ہدف کیا تھا اور خود امام حسین علیہ السلام کا ہدف کیا تھا، ان کے ہدف میں کیا کوئی کتنا قریبی معاملات تھے۔ اگر امام کا قیام ہو رہا ہے تو امام کا قیام کس بنیاد پر تھا، قرآن اگر کیا پیغام دے رہا ہے تو قرآن کا پیغام کس بنیاد پر تھا، اس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں پہچاننا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ہر قدم پر، ہر مقام پر، ہر منزل پر بہت توجہ اس مقام پہ چاہتا ہوں، چونکہ مقدمتاً آپ کے درمیان وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی بحث تک آپ کو لے کر آ سکوں۔ امام حسین علیہ السلام کا جو ہدف ہے وہ ہدف قرآنی ہے، اور قرآن کا جو ہدف ہے وہ وہی ہدف ہے جو امام حسین اپنے عملی جامع میں اس کو انجام دے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس عمل کو جو انجام دے رہے ہیں وہی قرآن کا ہدف ہے۔ بہرحال میں اس کو تھوڑا اور آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام خود، اگر امام کے نگاہ میں قرآن کو دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ خود قرآن کے مرتبے کو، قرآن کے مقام کو، قرآن کے ثواب کو آشکار کرنے کے لیے امام کا جو جملہ ہے، امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو نماز میں پڑھ رہا ہے تو گویا اس کو قرآن کے ہر ایک حرف کے بدلے میں پروردگار اسے اس کے نصیب میں 1000 نیکیاں لکھ دے گا۔ توجہ ہے جان محترم، یعنی اگر کوئی انسان قرآن مجید کی ایک حرف کو بھی اگر پڑھ رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کے ایک حرف کو بھی نماز کی حالت میں پڑھ رہا ہے تو گویا اس کے لیے پروردگار 1000 نیکیاں رکھ دے گا۔ اگر کوئی انسان قرآن مجید کے ایک حرف کو کہب پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کے ایک حرف کو علاوہ نماز کے، یعنی نماز کے غیر، نماز کے علاوہ پڑھتا ہے تو پروردگار اس کے لیے ہر ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ اور اگر کوئی انسان قرآن مجید کی ایک حرف کو فقط سن رہا ہو، ایک ہو گیا نماز کی حالت میں پڑھنا، ایک ہو گیا علاوہ نماز کے پڑھنا، لیکن اگر کوئی انسان قرآن مجید کے ایک حرف کو سن رہا ہو تو پروردگار عالم اس کے لیے ہر ایک حرف کے بدلے 1 نیکی لکھ دے گا۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ جو امام قرآن مجید کا مرتبہ ہمارے سامنے آشکار کر رہے ہیں، اور امام نے کئی مقامات پہ قرآن کے مقام کو، قرآن کی عظمت کو آشکار کے لیے کافی مقام پہ عرض کیا ہے تاکہ وہ چیز ہمارے سامنے آشکار اور روشن ہو سکے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا نقش ہی قرآن تھا، جو قرآن کا حکم، جو قرآن کے مقام اور انتقام کے مرتبے کو بتا رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں کہ نقش حسین ابن علی نقش قرآنی ہے۔
ہر ہدف امام حسین، قیام امام حسین نقش قرآنی اپنے اندر رکھتا ہے. امام حسین علیہ السلام یہ ایک ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے. ہمیں اگر دیکھنا ہو کہ امام حسین علیہ السلام شب عاشور، بہت توجہ اس نقطے پر کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام اگر چاہ رہے ہیں اجازت شب کی، ایک شب کی مہلت مانگی تھی امام نے، تو اس شب کی جو امام حسین علیہ السلام نے مہلت مانگی تھی، تو امام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ امام نے فرمایا فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي كُنْتُ أَحَبُّ الصَّلَاةَ لَهُ وَتِلَاوَتُهُ وَكِتَابُهُ وَكَثْرَةُ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ. کس لیے مہلت مانگ رہا ہوں؟ میں مہلت مانگ رہا ہوں تاکہ خدا جانتا ہے کہ حسین ابن علی کے نزدیک نماز، تلاوت قرآن، دعا اور استغفار سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. توجہ جانے محترم، امام کا کیا قول ہے؟ امام نے فرمایا خدا جانتا ہے کہ میرے نزدیک قرآن کی تلاوت، نماز، دعا اور استغفار سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اس سے ہمیں ایک چیز تو ہمارے سامنے آ گئی. وہ کون سی چیز آئی؟ کہ اگر انسان کے پاس ایک شب کی مہلت ہو، ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اگر کسی انسان کے پاس ایک شب کی مہلت ہو، ایک شب کی مہلت، تو اس شب کی مہلت میں انسان چاہے گا کہ وہ عمل کرے کہ جو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہوگا، اس عمل کو انجام دے کہ جو عمل اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوگا، اس عمل کو انجام دے کہ وہ عمل کے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوگا. توجہ ہے محترم، یعنی انسان چاہے گا اس عمل کو انجام دینے کے لیے. لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان کہ دیکھو ایک شب کی مہلت ہمیں دے دو، کیونکہ میں قرآن کی تلاوت، استغفار اور دعا سے بہتر کسی کو نہیں جانتا. یعنی پتا چلا کہ امام نے اس شب کی، ایک شب کی مہلت میں قرآن کی تلاوت، استغفار اور دعا اور نماز کو انتخاب کر کے بتایا، عالم انسانیت کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو ہمارے نزدیک، خدا کے نزدیک کیا چیز اہمیت کی حامل ہے؟ دنیا میں کی کوئی چیز اہمیت کی حامل نہیں ہے سوائے تلاوت قرآن مجید، سوائے نماز کے، سوائے استغفار کے، سوائے دعا کے کوئی چیز اہمیت کی حامل نہیں ہے. کوئی بھی چیز ان کے برابر نہیں ہے. جو بھی انسان اگر تلاوت قرآن مجید، تلاوت قرآن مجید، نماز، استغفار اور دعا کر رہا ہو، گویا وہ کائنات کا سب سے اہم ترین کام انجام دے رہا ہے. توجہ جانے محترم، یہ امام کا پیغام، امام کی ایک نصیحت تمام عالم انسانیت کے لیے ہے کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اہم ترین کام کو انجام دینا چاہتے ہو، ایک پسندیدہ کام، وہ پسندیدہ کام جو تم انجام دینا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ پروردگار تمہیں اس کا اجر دے، وہ فقط اور فقط تلاوت قرآن مجید ہے، نماز ہے، استغفار ہے، دعا ہے. اگر تم اس کو انجام دو گے تو پروردگار تمہارے لیے نیکیاں لکھ دے گا. امام کا یہ فرمان، امام کا یہ کہنا تمام عالم انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے. امام کی بہت زیادہ اہمیت ہے. امام نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمائی. انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ یہ 5 دن آپ کے درمیان اسی ذیل میں گفتگو ہو، اور یہی عنوان جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، امام حسین اور قرآن، اور قرآن اور امام حسین، آخر وہ کیا اہمیت ہے، کس مقام پہ قرآن امام حسین کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، کس جگہ پر امام حسین قرآن کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں. جس میں سے فضائل کا میں نے ایک نقطہ، دوسرا یہ بھی نقطہ قرآن کی فضیلت میں امام نے بیان کیا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم وہ کام انجام دو کہ جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو، تم وہ کام انجام دو کہ جو پروردگار کے نزدیک با اہمیت ہو، تم وہ کام انجام دو کہ جو ویلیو رکھتا ہو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں، تو وہ فقط اور فقط قرآن کی تلاوت ہے. کیونکہ امام نے ایک شب کی مہلت جو مانگی ہے تو شب میں قرآن کی تلاوت کو انجام. روایت میں موجود ہے کہ امام تلاوت قرآن مجید کر رہے ہوتے تھے تو تمام خیموں میں وہ آواز جو جا رہی ہوتی تھی، ہر کوئی اس آواز میں اپنے آپ کو ایسے پیوست کر دیتا تھا
کہ یہ سمجھے کہ جو روایت ہے امام کی، جو میں نے ارشاد فرمائی، جو امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سن بھی رہا ہے تو اس کو ہر ایک حرف کے بدلے میں پروردگار ایک نیکی اس کے نصیب میں لکھ دے گا. کہ قرآن کی اہمیت، امام کا ہر قدم پہ بتانا، امام کا ہر قدم پہ اس کے بارے میں، اس کے فضائل کو بیان کرنا کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھنا کہ حسین قرآن سے جدا ہے یا قرآن حسین سے جدا ہے. ایسا نہیں ہے. امام نے یہ ہر مقام پہ بتایا کہ دیکھو میرا ہدف وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، میرا ٹارگٹ وہی ہے، میرا ہدف وہی ہے، میرے قیام کا مقصد وہی ہے جو قرآن کا مقصد ہے. توجہ ہے ذہن محترم. اگر میں ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے واضح کرتا چلا جاؤں تو یقیناً میں کوشش کروں گا جتنا ہو سکے گا میں آپ کے سامنے بیان کروں. انشاءاللہ جو باقی رہے گا وہ گزشتہ آئندہ انشاءاللہ تقریروں میں آپ کے درمیان بیان کیا جائے گا. قرآن مجید کے فضائل کو امام نے ہر قدم پہ بیان کیا. کیوں نہ ہو؟ امام حسین علیہ السلام قرآن ناطق ہے، اور قرآن ناطق کا وہی عمل ہوتا ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے. اذان محترم، اور کیوں نہ ہو، اگر میں ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے واضح کروں کہ قرآن مجید کا اور امام حسین کے ہدف میں کوئی فرق نہیں ہے. اور کیوں فرق ہوگا؟ بات وہی کہ کیوں فرق ہوگا بھائی، ایک ہے قرآن صامت اور ایک ہے قرآن ناطق. یا اگر میں دوسرے لفظوں کہوں کہ اگر قرآن مجید کو طرف ہم دیکھیں تو قرآن ہمیں سید الکلام ہوتا نظر آتا ہے، لیکن امام حسین کی طرف اگر ہم نگاہ کریں تو امام حسین سید الشہداء ہے. اور اگر مقام پہ آؤں کہ ہم قرآن کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ قرآن میزان القسط ہے، تو امام حسین کے لیے ارشاد ہوا امر تو بالقسط. اور اگر آگے آئے تو قرآن مجید کے لیے پروردگار میں کیا ارشاد ہے؟ قرآن مجید موعظہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ امام حسین نے فرمایا لا تعجلوا حتی آذاکم بالحق، کہ جلدی نہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری نصیحت کروں. اور آگے آئیں تو قرآن مجید میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں لوگوں سے مخاطب ہو کر کیا کہا؟ یہی کہا کہ قرآن تمہیں رشد کی طرف ہدایت دے گا، یہدی علی الرشد. لیکن اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ ادعوکم الی سبیل الرشاد، کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم میری طرف آؤ، میں تمہارے لیے ہدایت کروں گا، تمہارے لیے رشد کی طرف ہدایت کروں گا. اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن کیا ہے؟ کہا قرآن عظیم ہے، والقرآن العظیم. تو امام حسین کے لیے کہا کہ امام حسین عظیم السابقہ ہے، عظیم السوابق. اگر قرآن حق الیقین ہے، انہ لحق الیقین، تو امام حسین کی زیارت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ توجہ ہے، امام حسین کی زیارت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ امام حسین کی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ امام نے صدق اور خلوص کے ساتھ عبادتیں کی، ایسی عبادت کی، یقین کی اس منزل پر پہنچ گئے کہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں حتی اتاق الیقین. توجہ ہے ذہن محترم، کیا فرمایا؟ حتی اتاق. زیارت امام حسین میں ہم پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں اس بات کو. اور اگر میں اور آپ کے سامنے واضح کروں، قرآن مقام شفاعت رکھتا ہے، قرآن مقام شفاعت رکھتا ہے. لیکن امام حسین کی طرف اگر ہم دیکھیں تو زیارت عاشورہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَرْزُقْنِي شِفَاعَةَ الْحُسَيْن. توجہ دی اذان محترم آپ نے. یعنی اب ان کا اور آپس میں کیا ربط ہے؟ ایک جہاں اگر قرآن سید الکلام ہے تو امام حسین سید الشہداء ہے. قرآن اگر حق الیقین ہے تو امام حسین حتی طاق الیقین کی منزل پر ہے. صحیفہ سجادیہ میں 42ویں دعا صحیفہ سجادیہ کی، جس میں کیا ارشاد ہوا قرآن کے لے کر؟ کہا قرآن پرچم نجات ہے، علم النجات. قرآن پرچم نجات ہے. لیکن اگر میں امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کی طرف دیکھوں تو امام حسین ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں؟ سفینۃ النجات ہے امام. یہی کہوں غلط نہ ہوگا کہ اگر قرآن پرچم نجات ہے تو امام حسین علیہ السلام پرچم ہدایت ہے. توجہ ہے ذہن محترم، اگر قرآن پرچم نجات ہے تو امام حسین علیہ السلام پرچم
ہدایت ہے. قرآن اگر شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاء، اگر قرآن مجید شفا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی شفا رکھتی ہے. روایت میں ہے تینوں قبر الحسین شفا، کی وہ قبر حسین کی مٹی شفا یابی کا سبب بنتی ہے. اگر قرآن مینار حکمت ہے تو امام حسین علیہ السلام حکمت الہی کا دروازہ ہے. توجہ ہے، یہ ایک ایک جملے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ وہ نکات ہیں کہ جو بتانے کے لیے کہ دیکھو کسی وقت بھی یہ ذہن میں مت لانا کہ حسین کا قدم خلاف قرآن تھا. نہیں، امام کا قدم ہر قدم قرآن پر تھا. یہی بتانے سے چاہ رہا ہے کہ دیکھو اب جو بھی قرآن کے مخالف آ جاتا ہے تو گویا وہ اسلام سے خارج آ جاتا ہے. حسین ابن علی نے اپنے ہر قدم پر قرآن کی عظمت اور قرآن کے مطابق عمل کر کے بتایا کہ دیکھو اب جو بھی حسین ابن علی کے مخالف آ رہا ہے گویا وہ حسین ابن علی کے بھی مخالف آ رہا ہے، قرآن مجید کے بھی مخالف آ رہا ہے. اب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. توجہ دی عزیزان محترم، یہ ہے رب قرآن مجید کا اور امام حسین علیہ السلام کا. اگر قرآن امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی طرف دعوت دیتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا ہدف کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا ہدف یہی تھا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر. وہی تو خط میں لکھ کے بھیجا تھا کہ دیکھو میں جو ہجرت کر رہا ہوں، میں جو جا رہا ہوں، میں جو حد قیام کر رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو پیادہ کر سکوں. توجہ دی آج نے، یہ ہے ربط قرآن اور امام حسین کا. اگر قرآن مجید نور ہے، اس طریقے سے قرآن مجید میں ارشاد نور مبین، کہ قرآن مجید نور ہے تو امام حسین علیہ السلام بھی نور ہیں. زیارت میں پڑھتے ہیں ہم کنتا نورن فی اصلاب الشامخہ. میں نے عرض کیا کیوں نہ ہو، ایک اگر قرآن صامت ہے تو دوسرا قرآن ناطق ہے. یہ ہر مقام پہ قرآن کی فضیلت کو بیان کرنا، یہ ہر مقام پہ ہدف کو، امام حسین کے ہدف کو امام نے ہر مقام پہ، امام کے اگر آپ ایک ایک خط کی طرف بھی نگاہ کریں تو ہر خط میں بھی امام نے وہی ہدف، وہی پیغام، کہ جو قرآن کا پیغام ہے وہی بیان کیا. کہا کیوں قیام کر رہے ہیں؟ کہ صلح کے لیے جا رہا ہوں. کس کی؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. قرآن کا ہدف کیا ہے؟ اصلاح امت. اگر امام حسین علیہ السلام ہدایت کے لیے کھڑے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہدایت پا جائے تو قرآن کا ہدف کیا ہے؟ ہدایت پانا. کسی جگہ پر ہمیں یہ الگ نظر نہیں آئے گا، کسی جگہ پر ہمیں اپوزٹ مقام پر نظر نہیں آئے گا، کسی جگہ پر ہمیں اپوزٹ منزل پر نظر نہیں آئے گا. کیوں نظر نہیں آئے؟ اسی وجہ سے کہ امام حسین کا اور قرآن مجید کا ہدف ایک تھا، اور امام نے اس کے ذریعے نہ معلوم کتنوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دی. اب چاہے کوئی بھی اپنے چہرے پر قرآن کا نقاب لگا کر کھڑا ہو جائے، اب چاہے کتنے بھی اپنے آپ کو قرآن کے حافظ کہنے لگی، اگر چاہے کتنے بھی اپنے آپ کو محافظ قرآن کہنے لگی، لیکن اگر وہ محافظ قرآن زبان سے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، لیکن اپنے آپ کو حسین کے ہدف سے دور کیے ہوئے ہے، حسین کی طرف سے اپنے آپ کو منہ پھیرے ہوئے ہے، تو یقین جانے نہ تو وہ محافظ قرآن کی فہرست میں آ سکتا ہے، نہ وہ ظاہری حافظ قرآن ہو سکتا ہے. لیکن خدا کی نگاہ میں جو حافظ قرآن ہے وہ اس وقت تک اس منزل پر نہیں آ سکتا جب تک اپنے دل میں قیام حسینی کو نہ رکھا ہوا ہو، ہدف حسینی کو نہ رکھا ہوا ہو، اپنے دل میں وہ پیغام کہ جو امام حسین کا پیغام تھا اپنے آپ کو اس راہ پر گامزن نہ کیا ہوا ہو. اس وقت تک وہ انسان مقصد حسینی پر نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ انسان مقصد قرآن پر نہیں ہو سکتا جب تک قیام حسینی پر اپنے آپ کو گامزن نہ کرنا.
قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک پیغام، امام کا مقصد یہی تھا، ہدف قرآن کو بیان کریں۔ امام، ٹھیک ہے، امام کی زندگی، اگر ہم امام کی زندگی کو دیکھیں تو بہت ہی، چاہے وہ زندگی جنگ کے درمیان کی ہو، چاہے وہ زندگی بچپنے کی ہو، چاہے وہ زندگی جوانی کی ہو، جہاں جہاں امام کو موقع مل رہا تھا، امام تفسیریں بھی کر رہے تھے، امام بیان بھی دے رہے تھے، امام مقصد بھی بیان کر رہے تھے۔ انشاءاللہ میں آئندہ تقریروں میں اس کے بارے میں بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہدف امام حسین، قیام امام حسین، تو آپ نے جانا کیا مقصد ہے۔ اگر قرآن جس منزل پر ہمیں نظر آ رہا ہے، اسی منزل پر حسین ابن علی بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ فقط حسین ابن علی کا ملنا نہیں تھا، یہ امام حسین کے مقصد کو بتانا تھا کہ دیکھو میرا مقصد اور قرآن کا مقصد ایک ہے۔ کئی مقامات پہ ہے، امام نے ارشاد فرمایا قرآن کی منزلت کو بتانے کے لیے۔ روایت میں موجود ہے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد خود معلم قرآن کی کتنی اہمیت ہے، امام اس کی بھی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ معلم قرآن جو قرآن کو پڑھاتا ہے، کہا یہ مت سمجھو کہ فقط قرآن کا پڑھنا، بلکہ جو قرآن کو پڑھا بھی رہا ہے اس کے بارے میں بھی امام فرما رہے ہیں کہ ایک شخص آیا امام کی خدمت، اور امام کی خدمت میں آگے کہا کہ میں معلم ہوں، میں قرآن کی تعلیم دیتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا، اس کے لیے امام نے حکم دیا کہ کچھ دینار لے کر آؤ۔ کچھ دینار لائے گا، اور امام نے وہ دینار اس معلم قرآن کو دیے۔ کہا مولا اس کے کیا؟ کہا یہ تم نہیں جانتے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو اجر تمہارے لیے پروردگار نے لکھ دیا ہے اس کے لیے روبرو ایک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو یہ ہے قرآن کی عظمت اور امام حسین کی نگاہ میں معلم قرآن کی اہمیت۔ یقیناً میں بہرحال اپنی بات کو یہیں سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم وہ قدم اٹھائیں کہ جو قرآن کا قدم ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مشکل ہے اصل میں یہ آ گئی کہ بچے کو قرآن کی تعلیم کی طرف اتنی توجہ نہیں ہو پاتی۔ اب چاہے وہ کوتاہی کس کی طرف سے ہے، چاہے وہ کوتاہی ماں باپ کی طرف سے ہو، لیکن حقیقت تو ماں باپ کی طرف سے ہے۔ اصل اگر ہم دیکھیں تو اصل ماں باپ کی طرف یہ روبرو آتی ہے بات کہ قرآن مجید کی طرف اپنے بچے کا رجحان بڑھائے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا، یہ شب عاشور امام کا مہلت مانگنا اور یہ جملہ کہنا کہ حسین ابن علی کے نزدیک، حسین ابن علی کے نزدیک سب سے زیادہ اگر دنیا کی کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی انسان اس راہ کے مخالف ہے، گھر میں نہ تلاوت قرآن ہوتی ہو، نہ قرآن کی تلاوت سنی جاتی ہو، نہ تلاوت قرآن کھلتا ہو، یقین جانے وہ قیام ہدف امام حسین پر نہیں ہے، وہ اس راہ پر نہیں ہے جس راہ پر حسین ابن علی تھے۔ یہ ایام عزا چل رہے ہیں، یہ وہ ایام ہے جس ایام میں ہمیں عہد لینا ہے، یہ وہ ایام ہے جس ایام میں ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ کس چیز سے آمادہ کرنا ہے؟ توجہ ہے زان محترم، یہ وہ ایام ہے جس ایام میں ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا، عہد کرنا ہوگا۔ ایک ایسا عہد ہمیں کرنا ہوگا کہ جس عہد کے لیے ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اگر عہد کریں کہ خدا ہم آج سے اپنے آپ کو راہ حسین پر رکھیں گے، ہم اپنے آپ کو اس راہ پر قدم رکھنا چاہتے ہیں، اس راہ پر رکھنا چاہتے ہیں جو راہ حسین ابن علی کی راہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہرحال ایام عزا ہے، ایام عزا میں ہم جتنی عزاداری کر رہے ہیں، میں نے تقریباً ایک جگہ عرض بھی کیا اس چیز کو، گزشتہ بھی تقریروں میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو حقیقی حسینی کہلائے تو ہمارے لیے فقط زبان سے حقیقی حسینی کہلا دینا کافی نہیں ہے، عمل سے بھی اپنے آپ کو حقیقی حسینی بنانے کے لیے ہر اس ہدف پر اپنے آپ کو عمل کرنا ہوگا، ہر اس ہدف پر اپنے آپ کو گامزن کرنا ہوگا جو راہ حسینی ہے۔ وہ راہ حسینی کیا ہے؟ کہا وہ راہ حسینی امام
امام نے بتائی کہ میں قیام کر رہا ہوں نماز کے لیے، میں قیام کر رہا ہوں استغفار کے لیے، میں قیام کر رہا ہوں دعا کے لیے، میرے نزدیک شب عاشور، عزیزان محترم یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ انسان کا اگر سب سے آخری لمحہ آ جائے، انسان حقیقت میں وہ چاہتا ہے وہ کام کرے، وہ چیز کی طرف بڑھے کہ جو کام انسان، اب اگر ہم عام انسان کی طرف دیکھیں، مثلا مجھے کہا جائے کہ تمہارے لیے شب آخری شب ہے، کل تمہیں نظر نہیں آنا، تو بس اب میں کیا کام انجام دوں گا؟ بس میں چاہوں گا میں وہ اچھے سے اچھا کھا لوں، میں وہ اچھے سے اچھا پہن لوں، میں وہ اچھے سے اچھی جگہ رہ لوں۔ بھئی میرا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ شب کی آخری شب ہے، اب تمہیں صبح نہیں دیکھنی، تو بس ایک عام انسان، خصوصاً میں بہرحال دوسروں کے لیے کیا کہوں، میں خود اگر مجھ سے کہا جو میں کیا چاہوں گا کہ بھائی میں اپنی اولاد کے لیے کچھ اکٹھا کر دوں، میں اپنے لیے اچھا انتظام کر دوں، میں اچھا کھا لوں، میں اچھا پہن لوں، میں وہاں ہو کر آ جاؤں، یعنی مادیت کی طرف اپنے آپ کو رکھوں گا۔ لیکن حسین ابن علی نے وہ شب عاشور اس کام کو انجام دے کر بتایا کہ دیکھو میں یہ تمہیں پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ حسین ابن علی کے نزدیک اور خدا کے نزدیک اگر دنیا کا کوئی کام سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے تو وہ فقط اور فقط نماز ہے، وہ فقط اور فقط تلاوت قرآن مجید ہے، وہ فقط اور فقط دعا ہے، وہ فقط اور فقط استغفار ہے۔ اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بھی سنور رہی ہو، تمہاری آخرت بھی سنور رہی ہو، تو یقین جان لینا اگر تمہارے پاس نماز نہ ہو، اگر تمہارے پاس تلاوت قرآن نہ ہو، اگر تمہارے پاس دعا نہ ہو، اگر تمہارے پاس استغفار نہ ہو، تو یقین جان لینا کہ دنیا کا کوئی بھی پسندیدہ کام نہ تمہاری آخرت کو سنوار سکتا ہے، نہ تمہارے فشار قبر کو ہلکا کر سکتا ہے۔ جب ہم سام یہ کہتے ہیں کہ قرآن شفا ہے، قرآن شفاعت کرتا ہے، تو حسین ابن علی بھی شفاعت کرتے۔ میں نے جو عرض کیا کہ اگر قرآن مجید شفاعت پر حامل ہے تو حسین ابن علی کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَرْزُقْنِي شِفَاعَةَ الْحُسَيْن، حسین کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ تو کیسے شفاعت نصیب ہوگی؟ آیا فقط حسین حسین کہنے سے شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ نہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ شفاعت ایسے نصیب نہیں ہوگی، شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، اس وقت نصیب ہوگی کہ جب ہمارا قدم امام کے قدم کے مطابق ہو، ہمارا ہدف امام کے ہدف کے مطابق ہو، ہمارا بیان امام، یعنی ہماری گفتار بھی حسینی ہو۔ اگر میں جملوں میں بدل کے کہہ رہا ہوں کہ ہماری گفتار بھی حسینی ہو، ہمارا کردار بھی حسینی ہو، ہمارا اخلاق بھی حسینی ہو، ہمارا اپنے ہمسائے کے ساتھ رویہ بھی اچھا ہو، ہمارا سماج کے ساتھ، یہ تمام چیزیں ہماری جب حسینی ہدف پر ہو جائیں گی تو شفاعت حسین ہمارے لیے، قرآن شفاعت ہمارے لیے، ہدف حسین پر ہمارا ہونا ضروری ہے۔ بس میں نے اپنی بات تمام کی۔ بہرحال ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے اس مقام پر کہ ہم دعا کریں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ اس ذکر کو اپنے لیے عملی جامہ بھی بنائیں۔ بہرحال مجالس چل رہی ہیں، انسان ذکر حسین سن رہا ہے، ہر جگہ پر ذکر حسین، لیکن کیا فقط ذکر حسین سن لینا؟ خصوصاً میں یہ ماں باپ کے لیے نصیحت کرنا چاہوں گا۔ بہرحال میں نصیحت کیا کہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ماں باپ کے لیے، خصوصاً اگر ماں اپنے آپ کو کنیزان زہرا میں اپنے آپ کو شمار کرانا چاہتی ہے، باپ اگر اپنے آپ کو غلام علی میں اس فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے کردار کو کم از کم کچھ درصد امام کی طرف جو اقوال ہیں، جو بیانات ہیں، جو کردار امام رہا ہے، اپنے اندر بھی اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ماں باپ کا کردار بچے کے لیے اہمیت رکھتا ہے، سماج کا کردار نہیں رکھتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن کے میدان پر ہو، ہمارا بچہ ہدف امام حسین کے میدان پر ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، بہت توجہ، یہ پیغام ہے، میں چاہتا ہوں یہ پیغام سب تک یہ پہنچے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ، ہمارا بچہ اس میدان پر ہو جو میدان قرآنی کہلائے، جو میدان حسینی کہلائے، یا میدان کربلا ہو،
تو وہاں ماں باپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہی کردار اپنانا جو کردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تھا، وہی کردار اپنانا جو کردار مولائے کائنات کا۔ انسان اگر، بہرحال یہ ایک بات عرض کرتا چلوں، اپنی بات تمام کر رہا ہوں، کہ اگر انسان کے سامنے کہتا کہ ان کا کردار، کہ وہ ان کا کردار وہ کہاں اور ہم کہاں، یہ ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ اور آپ؟ بھئی یہاں بات ہے کردار کی۔ اگر جناب فاطمہ زہرا کا کردار کیا تھا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، کردار کیا تھا؟ جناب فاطمہ کا کردار تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام مسجد سے واپس آیا کرتے تھے تو مسجد سے آ کے واپس امام کی، اپنی والدہ کی آگوش میں آتے تھے، اور آ کے کیا کہتے تھے؟ کہا وہی باتیں سناتے تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آتے تھے۔ یہ کردار پیدا کرنا ہوگا گھر میں، یہ کردار ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ اگر بچہ فرش عزا پر جا رہا ہے تو ماں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس بچے سے پوچھے کہ تو کیا سن کر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ اہمیت کیوں نہیں دے رہا؟ بچہ اس وجہ سے اہمیت نہیں دے رہا کیونکہ اس کو آگے پتا چل رہا ہے کہ گھر میں کوئی پوچھے گا نہیں۔ اب میں جا کر چاہے اس فرش عزا پر بیٹھ کر واپس آ جاؤں یا کھیل کر واپس آ جاؤں، پتہ نہیں، لیکن اگر ماں باپ اپنا کردار یہ بنا لے کہ بچے سے وہ معلوم کریں کہ وہ فرش عزا پر کیا سن کر آ رہا ہے، تو یقین جانے بچے کے ذہن میں وہ اہمیت بنے گی کہ نہیں، یہ جو مولانا یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کوئی اہمیت رکھتی ہے کہ جبھی میری والدہ وہاں جا کر مجھ سے پوچھیں گی۔ ماں اہمیت نہ دے، ماں توجہ نہ دے تو یقیناً نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا، بچہ بھی اہمیت نہیں دے گا۔ یہ تربیت ہے۔ یہ مجلس فقط ایک مجلس 1 گھنٹے کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ مجلس ایک طریقے کی یونیورسٹی ہے امام کی، ایک دانشگاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے۔ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس یونیورسٹی میں نہ عمر کی قید، نہ طبقے کی قید، نہ مذہب کی قید ہے۔ جب امام کا کوئی پیغام انسانیت کے خلاف پیغام نہیں ہے، اگر کوئی انسانیت کے خلاف، بہرحال اپنی بات تمام کی، وقت میرا پورا ہوا۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا گو رہے، پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر حسین کریں اور اس ذکر حسین کو پر عمل کرنے کی بھی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔